بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب تین خبریں میرے پاس۔ پہلی خبر، بی بی سی نے عمران خان اور آرمی چیف جنرل آصم منیر صاحب کے حوالے سے دو بڑے انکشافات کی ہیں۔ یہ انکشافات کیا ہیں، اس کی تفصیل اپنے سننے والوں کے سامنے ہم رکھیں گے، اور پھر ایک اہم اور بڑی شخصیت کس کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روئی، یہ کہانی بھی اپنے سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور پھر لندن میں ارشد شریف قتل کیس کی جو سازش ہے، اس حوالے سے نواز شریف کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور پھر تسنیم حیدر صاحب نے برطانوی پولیس کو ایک خط لکھا، اور پھر وہاں سے کیا جواب آیا ہے، اس کی مکمل اندرونی کہانی بھی اپنے سننے والوں کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن رائے صاحب، سب سے پہلے خان صاحب نے جو موجودہ ہمارے آرمی چیف ہیں جنرل آصم منیر صاحب، اس کے حوالے سے ایک بات کہی ہے، اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے موجودہ آرمی چیف سے کوئی ریلیشن شپ نہیں، یعنی رابطے میں نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر اکثر جو ہمارے سیاستدان ہیں، یا تو وہ جوڑتے ہیں اپنے مخالفین کو، یا پھر ان کے اوپر کوئی نہ کوئی شفقت کا ہاتھ ہم نے ہمیشہ دیکھا۔ جنرل باجوہ کی مثال بہت بڑی ہے، اب تو خیر جس طرح کی خبریں وہ خود بھی سورسز سے لگوا رہے ہیں، اس سے یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں۔ خان صاحب کا ایسے موقع پر جب ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے مختلف ہر طرف سے، ان کا یہ بیان ایسے موقع پر سامنے آیا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آج تک کون سا سیاسی رہنما آیا ہے جو اپنی حکومت گرا دیتا ہے۔ رائے صاحب، یہ بہت ہی عام نکتہ ہے کہ دو حکومتیں آپ نے قربان کر دی، 70% حکومت آپ کو قربان کر کے، اور ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن چاہیں تاکہ ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ دو حکومتیں گرائی ہیں، پیشن گوئی ہے جو کچھ بھی ہو حکومت اپریل میں الیکشن کرانے پر مجبور ہو جائے گی۔ موجودہ حکومت نے قانون کی بالادستی کی دھجیاں اڑا دی، اپنے آپ کو قانون کے اوپر کر دیا، ساری چوری معاف کروا لی۔ ان پر یہ وہ کیسز تھے جو ان کے اپنے ادوار میں بنے، شہباز، نواز، زرداری، مریم، سب بچ گئے۔ ان کا مقصد اپنے کیسز کو ختم کروانا تھا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت الیکشن کے ذریعے نہیں، آکشن کے ذریعے آئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی حکومت ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے آئی، 20 سے 25 کروڑ روپے دے کر لوگوں کو خریدا گیا۔ جنرل باجوہ نے ہمارے اوپر ان تمام لوگوں کو بٹھایا، اور ان کو بٹھانے میں ہماری مدد کی۔ انہوں نے 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ختم کروائے۔ اسٹیبلشمنٹ نے پورا زور لگایا کہ پرویز الہی نون لیگ کے وزیر اعلیٰ بن جائیں، لیکن انہوں نے ہم سے وفاداری نبھائی، ہماری معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ کبھی پاکستان کی معاشی حالات ایسے نہیں رہے جو آج ہیں، کوئی ملک سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں، پاکستان ایک دلدل میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ سری لنکا جیسے حالات پاکستان کے بنائے جا رہے ہیں۔ اور رائے صاحب پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہماری معیشت گر چکی ہے، ہمارے 4 ارب ڈالر کے ذخائر گئے، بندرگاہ پر 4 ارب ڈالر کی چیزیں پڑی ہیں جو اٹھائی نہیں جا رہی، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کو ہوش نہیں آ رہا۔ اسٹیبلشمنٹ میں کے حوالے سے پھر انہوں نے کچھ اور بھی باتیں کہی ہیں، اور 17 سال میں ہماری سب سے بہتر معاشی کارکردگی تھی، ہم کون سی غلطی کر رہے تھے جو ہماری حکومت کو گرایا گیا۔ اور پھر انہوں نے جو روڈ میپ کا ذکر کیا ہے اس کی طرف بھی آئیں گے رائے صاحب، اور پھر دہشت گردی کی خان صاحب نے کچھ باتیں بھی کہی ہیں جو اس موجودہ حکومت کے غالباً بس کا یہ معاملہ نہیں رہا کہ یہ دہشت گردی کو بھی روک سکیں، کیونکہ ملک میں دہشت گردی جو ہے وہ آ چکی۔ رائے صاحب، خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے دور ہو گئے، بالکل ٹھیک ہے، یہ سیاست کے لیے بہتر ہے آپ کو لگتا ہے؟ یہ پورے سیاسی ڈھانچے کے لیے بہتر ہے، یا اسی طرح کے ماحول میں سیاست جو ہے پروان چڑھنی چاہیے؟ اور یہ جو ہمیشہ سے سپورٹ ہے، یہ سب کے لیے دروازے بند ہونے چاہیے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی ملک کے اندر جو حکومت کھڑی ہے شہباز شریف کی، وہ آج بھی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، بی بی سی کی اس خبر میں اور عمران خان صاحب کا یہ جو انٹرویو ہے جس میں آرمی چیف جنرل آصم منیر کے ساتھ عمران خان صاحب کے رابطوں کے متعلق ایک اہم آپ یہ کہہ لیں کہ خان صاحب نے انکشاف کیا ہے، اس کی طرف آتے ہیں، اور اس سے جڑی دو خبریں بھی بڑی اہم اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں خبریں عمران خان صاحب کے اس انٹرویو سے براہ راست جڑی ہوئی ہیں۔ ہاشمی صاحب، ایک ایونٹ ہوا ہے جی کراچی میں،
گورنر اسٹیٹ بینک اس ایونٹ میں موجود تھے, اس تقریب میں موجود تھے, اور یہاں پر بڑی ہی ڈرامائی قسم کی صورتحال پیدا ہوئی ہے. یہاں پر بڑے بڑے آپ کے جو صنعت کار تھے, بڑے بڑے تاجر تھے, یہ تمام لوگ شریک تھے, اور یہ تقریب ایک ایسے وقت میں ہو رہی تھی جب اسٹاک ایکسچینج میں, پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک طرح سے خون کی ہولی کھیلی گئی اور 200 ارب روپے ایک دن میں ڈوب گئے. اب ہاشمی صاحب گورنر اسٹیٹ بینک کو سامنے بٹھا کر, جو آپ کے ایف پی سی سی آئی کے سابق چیئرمین ہیں, انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ملک کے بدترین معاشی حالات ہیں, یہ ویڈیو بھی وائرل ہے, انہوں نے کہا کہ اس وقت جو بدترین معاشی حالات ہیں, صرف دال کی قیمتیں جو ہیں وہ 1000 روپے فی کلو تک جانے والی ہیں. 1000 روپے فی کلو تک دال کی قیمت جانے والی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مارچ تک اگر یہ حالات برقرار رہے, یہ جو بدترین معاشی حالات اسحاق ڈار کی پالیسیز کی وجہ سے بنے ہیں, تو مارچ تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں ہنگامے پھوٹ پڑیں گے. جو آپ کی اشیاء خور و نوش کی دکانیں ہیں ان کے اوپر حملے شروع ہو جائیں گے. جو آپ کے راشن کے گودام ہیں ان کو لوگ لوٹنا شروع کر دیں گے. اس قدر خوفناک صورتحال پریڈکٹ کی ہے کس نے؟ پاکستان کے ٹاپ صنعت کار نے, جو پاکستان کے صنعت کاروں کی باڈی کے چیئرمین رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس قدر خوفناک حالات ہیں, اور پوری پریزنٹیشن انہوں نے گورنر اسٹیٹ بینک کے سامنے رکھی. اس کے بعد ہاشمی صاحب یہیں پر ایک اور جو بہت بڑے صنعت کار ہیں, انہوں نے اپنی داستان جب سنائی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے. ان کی ویڈیو بھی وائرل ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے ایک کاروبار سے صرف 600 ملازمین نکالنے پڑے ہیں. 950 میرے پاس ملازمین تھے, 350 ملازمین رہ گئے, اور گزشتہ روز میرا بیٹا میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ اب ہمیں 100 ملازمین اور نکالنے پڑیں گے, 100 لوگوں کو مزید بے روزگار کرنا پڑے گا, اور اس وقت جو حالات جا رہے ہیں تمام ہماری صنعتیں مکمل طور پر بند ہو جائیں گی. اور ان کی آنسوؤں کے ساتھ رونے کی ہاشمی صاحب ویڈیو اس وقت وائرل ہے. تو اس حال تک پہنچا دیا ہے اس امپورٹڈ حکومت نے پچھلے 9 ماہ میں پاکستان کو. عمران خان صاحب نے جب رجیم چینج آپریشن کے تحت ان کی حکومت گرائی گئی تھی تو اس وقت 5.97% پہ گروتھ ریٹ تھا. آپ کے ایکسپورٹس جو رائے صاحب ایک اور بھی واقعہ ہوا ہے. بالکل سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہاں پہ ایک اور بھی واقعہ ہوا ہے, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ صاحب کھڑے تھے, گورنر صاحب سٹیج پہ بیٹھے تھے, تو انہوں نے جو چابی ہوتی ہے نا اسٹاک ایکسچینج, وہ ساری انہوں نے جا کر کہا کہ یہ پڑھیے چابی اور آپ چلا کر دکھائے, ہم سے نہیں یہ چلے گی. تو جس پر وہاں پہ بڑی بدمزگی بھی پیدا ہوئی ہے. یہ بھی ایک واقعہ ہوا ہے. تو یہ ہاشمی صاحب عام لوگ نہیں ہیں, یہ آپ کی معیشت کو چلا رہے ہیں, اور وہ یہ پریڈکشن کر رہے ہیں کہ ملک جو ہے اس میں ہنگامے پھوٹنے والے ہیں جس طرح کی پالیسیز ہیں اس امپورٹڈ حکومت کی. اب ہاشمی صاحب دوسری جانب $1.2 بلین کا جو آپ کا لون آنے والا تھا, وہ لون اگلے فسکل ایئر کے لیے ورلڈ بینک نے وہ ڈراپ ہو گیا, ملتوی ہو گیا, کہ اگلے فسکل ایئر میں ہمارا ایک جائزہ بورڈ بیٹھے گا, کیونکہ اس امپورٹڈ حکومت کے اوپر کسی کو اعتماد ہی نہیں ہے. تو وہ جائزہ بورڈ بیٹھے گا, اور اس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کو یہ لون ملے گا یا نہیں ملے گا. اور یہ 1.2 بلین اسحاق ڈار کئی مرتبہ اپنی پریس کانفرنسز میں اور کئی مرتبہ اپنے سٹیٹمنٹس میں اس کو اپنی ایک اچیومنٹ کے طور پر پیش کر چکے ہیں. لیکن یہ آپ کا $1.2 بلین کا یہ جو لون ہے یہ بھی ختم ہو گیا ہے. یہ نیکسٹ فسکل ایئر میں اس کا صرف جائزہ لیا جائے گا. آپ کی جو لارج سکیل انڈسٹری ہے اس کے اندر کچھ 6.5% صرف دسمبر میں اس کے اندر ڈکلائن آیا ہے, صرف دسمبر کے مہینے میں. تو ہاشمی صاحب ہر طرف تباہی مچی ہوئی ہے, ہر طرف پاکستان میں تباہی مچی ہوئی ہے, نیچے سے لے کر اوپر تک کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جو اس امپورٹڈ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے متاثر نہیں ہوا. تو اب آ جائیں اس پوری صورتحال میں, اس کو کنیکٹ کریں جو عمران خان صاحب نے اس انٹرویو میں باتیں کی ہیں. نمبر 1, انہوں نے کہا کہ 2 ماہ تو بہت دور کی بات ہے, مجھے لگتا یہ ہے کہ 2 ماہ مشکل سے یہ نکالیں گے اور اپریل کے اندر یہ الیکشن ہو جائے گا. اس کو آپ
کنیکٹ کر رہے ہیں چودھری پرویز الہی کے اس بیان سے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ لوگ سے مراد ان کی اسٹیبلشمنٹ تھی. اسٹیبلشمنٹ اس وقت یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات کتنے خراب ہیں اور پس پردہ وہ بڑے معنی خیز قسم کے سگنلز بھی بھیج رہے ہیں, بڑے معنی خیز قسم کے پیغامات بھی بھیج رہے ہیں. یعنی اسٹیبلشمنٹ کب تک ان کی نااہلی کا, کرپشن کا بوجھ اٹھا سکتی ہے, کب تک اٹھائے گی؟ تمام تنقید تو پھر اسٹیبلشمنٹ پر ہوگی. تو ہاشمی صاحب, اس وقت جو ملک کے حالات ہیں جہاں ہماری سوورن گارنٹیز جو ہے وہ فالٹر کر رہی ہیں, تو اس پوری صورتحال میں کیا اس کرپٹ اور نائل ٹولے کو مسلط رکھنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی سہولت کاری کرنی چاہیے؟ کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی سہولت کاری کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ملک تو مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا. اس کرپٹ ٹولے کا تو سیاسی فائدہ ہوگا لیکن ملک کو نقصان ہو جائے گا اور ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہو جائے گا کہ لوگوں کا اپنی فوج پر, اپنی اسٹیبلشمنٹ, اپنی فوجی قیادت پر اعتماد اٹھ جائے گا. نمبر 1. نمبر 2, ہاشمی صاحب, اسلام آباد میں کچھ حلقے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات ہوئی ہے اور بڑے وثوق کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا. کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ملاقات ایوان صدر میں ہوئی ہے, لیکن ہم نے پہلے بھی اسی پلیٹ فارم پر یہ بتایا تھا کہ اس قسم کی کوئی ملاقات نہیں. اور اب عمران خان صاحب نے بی بی سی کے ساتھ انٹرویو میں بتایا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر یا فوجی قیادت کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا اس وقت ریلیشن شپ نہیں ہے اور ان کے ساتھ کسی قسم کا ہمارا رابطہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آرمی کی سپورٹ نہ چاہیے, نہ عمران خان صاحب آرمی کی سپورٹ لینا چاہ رہے ہیں. اور ان کو سپورٹ کیوں درکار ہوگی؟ یعنی اگر تو عمران خان صاحب کے خلاف سارے سرویز آ رہے ہوں, یعنی انتخابی سرویز اس طرح کے آ رہے ہوں کہ عمران خان صاحب اگلا الیکشن ہار جائیں گے, اگر اس سے پہلے ضمنی الیکشن کے جو نتائج ہیں ان میں تحریک انصاف ہاری ہو, عمران خان صاحب ہارے ہوں, تو تب بھی آپ کہیں کہ عمران خان صاحب فوج کی مدد چاہتے ہیں. جب تمام سرویز, انڈیپینڈنٹ سرویز بھی اور ایسی تنظیموں کے سرویز جو نون لیگ کے قریب ہیں, نون لیگ کے اندر اس وقت ہاشمی صاحب اس قدر بے چینی ہے, اس قدر اضطراب ہے کہ نون لیگ کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ نجی محفلوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلا الیکشن کسی صورت نہیں جیت سکتے. اور اس وقت وہ اپنے آپشنز تلاش کر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں, کس جماعت کو جوائن کر لیں. ایک تو ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواجہ سعد رفیق کا وہ جو ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے جس پہ وہ موروثی سیاست کی بات کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موروثی سیاست کے ہوتے ہوئے ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. تو وہ موروثی سیاست اپنی پارٹی کی بات کر رہے ہیں نا, اور کس کی بات کر رہے ہیں؟ یا تو پھر پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں. تحریک انصاف کے اندر تو موروثی سیاست نہیں ہے, اور ایک ایسے وقت میں کر رہے ہیں جب مریم نواز کو پارٹی کا سینئر نائب صدر بنایا گیا ہے, ان کی راہ ہموار کی گئی ہے صدر بنانے کے لیے. تو ہاشمی صاحب, یہ سارا جو بوجھ ہے, یہ سارا نزلہ گرے گا جا کے اسٹیبلشمنٹ پر اگر اس کرپٹ اور نائل ٹولے کو زبردستی مسلط رکھا گیا. ابھی آپ دیکھیں کہ محمد بن سلمان سعودی ولی عہد, وہاں پر یہ جو دورہ ہوا شہباز شریف کا اور اس کے بعد آرمی چیف بھی وہاں پر گئے, تو ولی عہد نے یہ کہا کہ ہم $2 ارب مزید جو ہیں وہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں ڈپازٹ کروانے کے لیے ایک سٹڈی رپورٹ بنائیں گے, اور $5 ارب کے متعلق انہوں نے کہا کہ ایک سٹڈی رپورٹ بنائیں گے کہ ہم $5 ارب کی انویسٹمنٹ جو ہے جو کہ کئی سالوں پر محیط ہو سکتی ہے, اس کے لیے بھی ایک سٹڈی رپورٹ بنائیں گے. یعنی کوئی ٹھوس چیز ہمیں سعودی عربیہ سے بھی نہیں ملی, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے. ادروائز سعودی عربیہ ہمارا بڑا مہربان دوست رہا ہے, سعودی عربیہ سے ہمیں امداد ملتی رہی ہے, لیکن اس امپورٹڈ حکومت کو سعودی عربیہ نے بھی انکار کر دیا ہے. یہ جو سٹڈی رپورٹ ہے یہ ظاہر ہے کہ جب تک بنے گی اس وقت تک الیکشن ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور پاکستان کے دوست ممالک بھی انتظار کر رہے ہیں کہ جب الیکشن ہو, سیاسی استحکام آئے اور ہم دیکھیں کہ کس کی حکومت آتی ہے, اس کے بعد اس قسم کے ڈیسیژنز کیے جائیں. اب جو ہمارے $4 ارب کے ہمارے فارن ریزروز رہ گئے ہاشمی صاحب, اس کے بعد اس کا جو سب سے بڑا نیگیٹو ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام جو بیرونی قرضے ہیں جو کہ ہمیں مل رہے ہیں وہ تمام بیرونی قرضے رک جائیں گے, کیونکہ $4 ارب سے جب آپ کے نیچے یہ 2014 کے بعد پہلی مرتبہ فارن ریزروز گئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کے یہ قرضے واپس ملیں گے,
ان کو پتا ہے کہ پاکستان نے کسی بھی دن ڈیفالٹ خود کو ڈکلیئر کرنا ہے، جیسے سری لنکا نے خود کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کیا، اور اس کے بعد یہ سارے قرضے ڈوب جائیں گے۔ تو اس وجہ سے ہمارے پاس بیرونی قرضوں کا راستہ بھی مکمل طور پر بند ہو گیا ہے، ان حالات تک پہنچا دیا ہے 9 مہینے میں۔ اب آپ دیکھیں کہ جناب باجوہ نے جو رجیم چینج آپریشن کے تحت عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہماری حکومت گرائی، اس ملک پر اور 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے۔ ہاشمی صاحب، ایک اور خبر میں آپ کو بریکنگ نیوز دے دوں کہ جو غیر ملکی سفارت خانوں کے جی عملے ہیں پاکستانی، ان کو اس مہینے تنخواہ نہیں ملی ابھی تک۔ 70% سے زیادہ جو عملہ ہے ان کو تنخواہ نہیں ملی۔ جنوری کے 18-19 دن گزر گئے۔ پاکستان کے اندر ریڈیو پاکستان کے ملازمین کے میڈیکل بلز 1.5 سال، یعنی یہ آخری اپریل میں کلیئر ہوئے تھے، اور اپریل کے بعد جنوری 9 مہینے سے کلیئر نہیں ہوئے۔ جو آپ کے سرکاری ادارے ہیں وہاں پر تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ حالات جو ہیں اس وقت اس حکومت نے پاکستان کے اندر پیدا کر دی ہیں۔ اس وجہ سے یہ جو صنعت کار بلوچستان میں بھی، رائے صاحب، بلوچستان میں بھی وہاں کے سی ایم نے کہا ہے جناب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تنخواہ دینے کے لیے، اور جو ہمارا شیئر ہے NFC کا اسے ریلیز کیا جائے، یہ بلوچستان کہہ رہا ہے۔ تو یہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تمام جو انڈیکیٹرز ہیں یہ عام انتخابات کی طرف جا رہے ہیں۔ اور رائے صاحب، یہ جو خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اب اسی پیج پہ آہستہ آہستہ آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے تھوڑا سا اس کا ذکر ضرور کیا، میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی بتائیں کہ عام انتخابات ہی ہوں گے، اور عام انتخابات کی طرف ہی ایک جو فضا اس وقت بن رہی ہے پاکستان میں شہر اقتدار میں، عام انتخابات کی طرف جا رہی ہے۔ جس طرف خان صاحب نے ذکر بھی کیا کہ تمام جو اشارے مل رہے ہیں اور جس طرح سے پریشر بلٹ اپ ہو رہا ہے، 10 لوگوں کے استعفے، پھر 35 لوگوں کے استعفے، ایک بڑا چنک اسمبلی کا غائب ہو گیا۔ اور اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے نمبرز کو وہاں پر دیکھیں اور اس اسمبلی کے نمبرز کو دیکھیں، اس سے بھی لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن کی ہی طرف جا رہے ہیں۔ ہاشمی صاحب، اس امپورٹڈ حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کے سارے آپشن جو ہیں وہ بند کر دیے۔ اسٹیبلشمنٹ آؤٹ آف وے جا کر ان کو ہیلپ کرنا چاہتی ہوگی، جیسے جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ نے کی، لیکن انہوں نے تمام آپشنز خود اپنی اسٹیبلشمنٹ کے بند کر دیے۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ اب یہ دیکھ رہی ہوگی کہ ملک تو دیوالیہ ہو رہا ہے، نمبر 1، آگے کسی قسم کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ یہ کوئی پرفارم کر کے معیشت کو بہتر کر لیں گے۔ ان کے اوپر کرپشن کے الزامات بھی ہیں، یہ غیر مقبول بھی ہیں۔ تمام سرویز بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اگلے الیکشن میں 20% نشستیں بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تمام سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کم سے کم 2/3 اکثریت سے جیت جائیں گے۔ تو پھر ان کو مسلط رکھنے کے لیے ہم اتنا آؤٹ آف وے جا کر مس ایڈونچر کیوں کریں؟ یہ پوری فوج تو یہ مس ایڈونچر نہیں کر سکتی۔ یہ تو ہاشمی صاحب بہت بڑا مس ایڈونچر ہوگا کہ ان کو مسلط رکھنے کے لیے آؤٹ آف وے جا کر کوئی دھاندلی کروا دی جائے الیکشن میں، اور دھاندلی بھی کوئی تھوڑی بہت نہیں کروانی پڑے گی۔ یعنی دھاندلا، جھرلو، جو آپ ٹرمینالوجی استعمال کر سکتے ہیں، جو بڑی سے بڑی اصطلاح، بدترین اصطلاح استعمال کر سکتے ہیں، اگر اس قسم کی میسو ریگنگ ہوئی میسو لیول پر بھی، تو تب بھی عمران خان صاحب کی نشستیں اس پوری PDM سے زیادہ ہوں گی۔ تو کیا اسٹیبلشمنٹ اتنا بڑا ایڈونچر، اتنا بڑا مس ایڈونچر کرے گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا بڑا مس ایڈونچر اسٹیبلشمنٹ کرے گی۔ عمران خان صاحب جو بار بار اپریل میں الیکشن کی بات کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بہت سی انفارمیشن ہوگی عمران خان صاحب کے پاس، بہت سا ظاہر ہے کہ تجزیہ ہوگا عمران خان صاحب کے پاس، اس وجہ سے وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں۔ اور خان صاحب دیکھیں، انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ چودھری پرویز الہی کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، اور پرویز الہی کو یہ کہا کہ آپ نے وزارت اعلیٰ نہیں چھوڑنی عمران خان صاحب کے حکم پر، اور یہ بھی کہا کہ آپ نون لیگ کے وزیر اعلیٰ بن جائیں۔ یعنی تحریک انصاف کے ساتھ مل کر وزیر اعلیٰ نہ بنیں بلکہ نون لیگ کے وزیر اعلیٰ بن جائیں۔ لیکن عمران خان صاحب کے انکشاف کے مطابق پرویز الہی نے اسٹیبلشمنٹ کو انکار کیا اور ہمارے ساتھ وفاداری نبھائی۔ اب اس پر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وفاداری کا بدلہ ہم ان کو دیں گے، اور وہ بدلہ یہ ہے کہ یہ PTI کے اندر ضم ہو جائیں۔ تو ہاشمی صاحب، اب جس طرح سے عمران خان صاحب یہ انکشافات کر رہے ہیں آہستہ آہستہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ دباؤ اور پریشر اس بات کے لیے بڑھتا جائے گا پاکستانی عوام کی جانب سے کہ خدا را اس کرپٹ ٹولے کی سہولت کاری مت کریں۔
اس کو مسلط رکھنے کے لیے آپ اپنے اوپر تنقید نہ لیں. ہر پاکستانی اپنی فوج سے بڑی والہانہ محبت کرتا ہے. آج دیکھ لیں کہ ہمارے 4 جوان شہید ہوئے ہیں ہاشمی صاحب پنجگور میں بلوچستان میں. جی ہمارے 4 جوان شہید ہوئے ہیں. ایران کے بارڈر سے دہشت گرد جو ہیں وہ آئے ہیں اور 4 ہمارے جوان شہید ہو گئے ہیں. یعنی دہشت گردی کی شدید لہر کا پاکستان کو سامنا ہے. ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں. تو اس پوری صورتحال میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی سیاسی جوڑ توڑ میں اسٹیبلشمنٹ ملوث ہو اور کوئی ایسی صورتحال بنے کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو کہ دہشت گردی کے خلاف فوج جنگ لڑ رہی ہے اس سے کچھ سیاسی نوعیت کے سوالات ہونا شروع ہو جائیں, لوگ ان کے کردار پر سوالات اٹھانا شروع کر دیں. تو یہ ساری اسیسمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بھی کر رہی ہوگی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر اب سیٹل ہو رہے ہیں, کافی حد تک سیٹل ہو چکے ہیں. ظاہر ہے کہ 1-2 ماہ لگتے ہیں کسی بھی آرمی چیف کو سیٹل ہونے میں. اور میں اگین یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ جیسے ہی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا, یہ جو ابھی اپنے اقتدار کو طول دینے کی بات کر رہے ہیں, 2 انہوں نے شوشے چھوڑے ہیں کہ ایک بڑی فائنینشیل ایمرجنسی کوئی لگا کے ہم پارلیمنٹ کی مدت بڑھا سکتے ہیں, اور ایک یہ کہ خدا نخواستہ کوئی بڑی قدرتی آفت آ جائے, اس صورت میں ہم اپنی حکومت کا ٹینیور بڑھا سکتے ہیں. یہ اسی وجہ سے بڑھانے کی مختلف ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا تو ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اتنا انفلوئنس نہیں رہے گا. آرمی چیف جا کر پھر شہباز شریف کو سلیوٹ نہیں کریں گے. آرمی چیف تو پھر جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے گا اس کو جا کے سلیوٹ کریں گے. آرمی چیف ان 2 مہینے میں جو الیکشن کیمپین چل رہی ہوگی اور فوجی قیادت اور کور کمانڈرز اس الیکشن کیمپین کے دوران جو سرویز آ رہے ہوں گے ان کو دیکھیں گے, عوام کی پلس دیکھیں گے. اور یہ عام طور پر اسٹیبلشمنٹ جیسے 90 کی دہائی میں, 2010 کی دہائی میں اور 2000 کی دہائی میں اپنی فیورٹ پارٹی کے حق میں کرواتی تھی, ریگنگ کرواتی رہی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہارے ہوئے گھوڑے پر, بالکل مرے ہوئے گھوڑے کے اوپر بیٹ نہیں لگاتی کہ جس کا کوئی چانس ہی نہ ہو. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ کو 90 کی دہائی میں جماعت اسلامی کے اوپر صرف بیٹ لگا دیتی. جب قاضی حسین احمد صاحب مرحوم بڑے زبردست کریکٹر کے مالک تھے, لیکن قاضی حسین احمد صاحب کے اوپر تو بیٹ نہیں لگائی جا سکتی تھی کہ وہ ان کو اتنی بڑی تعداد میں نشستیں دلوا دی جائیں. یعنی ان کی سٹرگل تو زبردست تھی, صاف ستھرے وہ آدمی تھے. تو اب یہاں پر تو یہ کرپٹ بھی ہیں, نااہل بھی ہیں, اور ملک کے اندر ایک ان کی وجہ سے انتشار اور تقسیم بھی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ جو اپنے سرویز, اپنی جو بریفنگ پھر آرمی چیف کو دی جاتی ہیں ملٹری انٹیلیجنس کی جانب سے, دوسرے اداروں کی جانب سے, اس میں کبھی بھی اس مرے ہوئے گھوڑے پر, پٹے ہوئے گھوڑے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ شرط نہیں لگائے گی. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو اگر کوئی بہت بڑے دھاندلے کے ذریعے ہروا بھی دیا گیا, بہت بڑے دھاندلے کے ذریعے, تو ملک میں سیاسی استحکام تو نہیں آئے گا. کیونکہ لوگ تو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک اور احتجاج کی لہر شروع ہو جائے گی. عمران خان صاحب بھی ظاہر ہے کہ خاموش ہو کر تو نہیں بیٹھیں گے, اور وہ جو عوامی احتجاج کی لہر ہوگی وہ تو یہاں پہ آپ کا تحریر اسکوائر بن جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے سیاسی استحکام دوبارہ نہیں آئے گا اور یہ معیشت کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے. تو ملک تو مکمل طور پر ڈوب جائے گا. اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ملک کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے صرف ایک ہی آپشن ہے کہ الیکشن ہو, بروقت ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اور اس کو اگر لارجر کانٹیکس میں دیکھیں تو پاکستان کو اس وقت ڈوبنے سے بچانے کے لیے آپشن یہی ہے کہ جس طرح کے یہ سرویز ہیں کہ عمران خان صاحب 2/3 اکثریت سے جیت جائیں گے, عمران خان صاحب کی 2/3 اکثریت کو روکا نہ جائے. یعنی یہ نہیں کہ ان کو زبردستی 2/3 اکثریت دلوائی جائے, نہ بھی مل رہی ہو. عمران خان صاحب کو جو 2/3 اکثریت مل رہی ہے سرویز کے مطابق, اس کو روکا نہ جائے. آپ دیکھیں گے کہ ایک مستحکم حکومت آئے گی. عمران خان صاحب نے اتنی کمپرومائزنگ سچویشن میں حکومت کر کے 5.97% پہ گروتھ ریٹ پہنچا دیا. ایک ڈیفالٹ ہوئی معیشت ان کو ورثے میں ملی تھی, نچلے طبقے کو بھی ریلیف دے دیا. پیٹرول کی قیمتوں کے اوپر انہوں نے کنٹرول رکھا, بجلی کی قیمتیں انہوں نے کم کر دی. اور بائی دی وے ہاشمی صاحب, اب یہ جو ان کا سرکولر ڈیٹ ہے, گردشی قرضہ, یہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب IMF کی شرائط ماننے کے لیے انہوں نے بجلی مزید مہنگی کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے. یعنی اور عوام کے اوپر قہر یہ نازل کریں گے. جی, گیس بجلی بھی اور گیس بھی. تو اب اس پوری صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس چوائس کوئی اور ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیں. ادروائز جو نا, آپ یہ دیکھیں کہ یہ ملک
خدا نخواستہ 1971 کے حالات کی جانب چلا جائے گا، صرف اور صرف شہباز شریف اور آصف علی زرداری کو مسلط رکھنے کی خواہش کی وجہ سے، تو یہ ملک 1971 کے حالات کی جانب چلا جائے گا۔ راج صاحب، یہ تو پاکستان کے سیاسی منظرنامے کا حال احوال آپ نے بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا۔ اب یہ جو سیاست ہے نا، اس سے ایک جڑا ہوا ایک اور بھی معاملہ ہے، اور وہ نواز شریف اور دوسری طرف مریم نواز لندن میں موجود ہیں۔ رانا ثناءاللہ پاکستان سے آ رہے ہیں اوبویسلی، اور اب یہاں پہ بھی ان کی ایک جو ہے وہ کلاس حاضری لگے گی، پوچھا جائے گا کہ پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا۔ اس پر بھی ہم جو اپڈیٹس ہوں گی وہ اپنے سننے والوں کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن راج صاحب، ایک جو معاملہ جو لندن سے جڑا ہوا ہے، وہ اعتزاز احسن صاحب نے کچھ انکشافات کیے۔ یہ انکشافات کیا تھے، یہ پہلے میں سننے والوں کے سامنے رکھ دوں، اور پھر یہاں پر تسنیم حیدر صاحب کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا پاکستان آنا مشکل ہو گیا ہے۔ نواز شریف پر الزام عائد ہوا ہے کہ اس نے لندن میں بیٹھ کر سازش کی، اس سازش کے تحت ارشد شریف کو قتل کیا گیا، عمران خان کو گولیاں ماری گئی۔ لندن پولیس اس معاملے کو بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے۔ میاں صاحب کا پاکستان اب ناممکن نظر آ رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ اگر وہ ارشد شریف کے کیس پہ ملوث نہیں ہے تو لندن میں تسنیم حیدر کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ دائر کریں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لگتا ایسا ہے کہ مسلم لیگ نون مکمل طور پر گھبرا گئی ہے۔ رائے صاحب، یہ جو بات آپ نے کہی، اعتزاز احسن صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے رویے سے انتشار بھی نظر آ رہا ہے اور گھبراہٹ کا بھی اشارے جو ہیں وہ مل رہے ہیں۔ نون لیگ کا ووٹ تو کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ عمران خان قومی اسمبلی میں جانے کے بجائے سڑکوں پر جائیں گے یا عدالت جائیں گے۔ اب وفاق اور پنجاب میں اکٹھے الیکشن نہیں ہو سکتے۔ تسنیم حیدر کے حوالے سے رائے صاحب جو انہوں نے بات کہی ہے نا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پاکستان میں لوگ یہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ تو برطانیہ میں بیٹھے ہیں، ایک شخص جھوٹا ہے، اسے پکڑیں، اس کے خلاف کیس دائر کریں اور اسے اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے، تسنیم حیدر صاحب جو ہیں وہ مسلسل رابطے میں بھی ہیں میٹ پولیس کے ساتھ، اور انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا اس کے اوپر وہ آج بھی قائم ہیں، اور جو لندن پولیس ہے اس حوالے سے تحقیقات بھی جو ہے وہ کر رہی ہے۔ رائے صاحب، اب جو لیٹسٹ انفارمیشن میرے پاس ہے اس کے مطابق آج ہم نے جب یہ اعتزاز احسن صاحب کا بیان سامنے آیا تو میں نے تسنیم حیدر سے باقاعدہ طور پر رابطہ کیا اور ان سے یہ پوچھا کہ ایک تو کیس کی اپڈیٹ ہمیں دیں، یہ کیس کہاں تک پہنچا ہے، آپ نے جو 2 ویڈیوز جو تھی وہ اس کی ٹرانسلیشن کر کے ان کو سب ٹائٹلنگ کر کے ٹرانسکرائب کر کے آپ نے پولیس کے حوالے کر دیا۔ تو اب ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں؟ تو ایک تو بات یہ ہے کہ پولیس اس کیس کا ابھی بھی جائزہ لے رہی ہے۔ تو میرا ان سے اگلا جو سوال تھا کہ اب تو کافی دن گزر چکے ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی تو اپڈیٹ آنی چاہیے، اور آپ نے کیا پولیس کے سامنے اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں پولیس کو کہہ چکا ہوں کہ مریم نواز پاکستان واپس جانے کی تیاری کر رہی ہیں اور وہ بہت جلدی پاکستان چلی جائیں گی، ایک پلان بن رہا ہے، باقاعدہ میں نے ان کے ساتھ تاریخ بھی جو ہے وہ شیئر کی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ پاکستان جائیں آپ انہیں کم از کم انٹرویو کے لیے، یعنی جو والنٹری انٹرویو ہے اس کے لیے ضرور بلائیں۔ اچھا، اب جو انہوں نے چٹھی لکھی ہے نا راج صاحب، اس چٹھی میں اس کیس کی اپڈیٹ کے حوالے سے پوچھا گیا تھا پولیس سے، اس کا جواب بھی آ گیا ہے، اور جواب میں جو نام مینشن نہیں کیا گیا، obviously اسے کانفیڈینشل رکھا گیا ہے، لیکن جواب جو آیا اس کے مطابق یہ معاملہ وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی سنجیدہ نوعیت کا ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں، اور میں نے یہ معاملہ جو ہے اپنے سینئرز تک جو ہے ایسکلیٹ کر دیا، ان تک پہنچا دیا ہے to make a decision on what actions will be taken and I will let you know as soon as this is decided کہ ہم نے کون سا کورس آف ایکشن جو ہے اڈاپٹ کرنا ہے، کس قسم کا کی حکمت عملی جو ہے وہ طے کی جائے گی، اور انویسٹیگیشن کو آگے کیسے بڑھانا ہے، اس حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا ہم آپ کو اس اطلاع جو ہے وہ دے دیں گے، چونکہ بار بار تسنیم حیدر صاحب جو ہیں وہ رابطہ کر رہے تھے لندن پولیس کے ساتھ۔ اچھا، اس میں جو دوسرا نقطہ بیان کیا گیا ہے یہ ان کے مہتاب عزیز جو ان کے وکیل ہیں ان کی طرف سے اٹھایا گیا، اور اس کو بڑا ہی کنسرن شو کیا گیا ہے میٹ پولیس کی طرف سے، کیونکہ عزیز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے موکل کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ تسنیم حیدر نے آپ معلوم ہے کہ جو پوزیشن لی ہے، اب پاکستان مسلم لیگ نون ان کی دوست تو نہیں ہوگی نا، ایک دشمنی جو ہے ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی ہے،
اور اس دشمنی کے نتائج جو ہیں وہ یقیناً ان کے اوپر بھی اب نظر آ رہے ہیں. دھمکیاں، کالز ان کو موصول ہوتی ہیں، لوگ بقول ان کا تعاقب بھی کرتے ہیں، اور پولیس نے پھر ان کو ایک ایمرجنسی بٹن بھی جو ہے وہ دیا ہے، پینک بٹن جسے بولتے ہیں. اب رائے صاحب یہ سب کچھ ہو رہا ہے. مہتاب عزیز صاحب کی جو کنسرنز تھے اس کے اوپر بھی پولیس نے مزید ڈیٹیلز مانگ لی ہیں تسنیم حیدر سے، اور پھر تسنیم حیدر صاحب جو ہیں انہوں نے ڈیٹیلز جو ہیں پولیس کو دے بھی دی ہیں، اور اس کے اوپر ان ڈیٹیلز کی بنیاد کے اوپر جو مزید کارروائی ہے وہ کی جائے گی، اور انویسٹیگیشن کی جائے گی، اور ایک باقاعدہ جامع حکمت عملی طے کی جائے گی کہ ہم نے، یعنی لندن پولیس نے تسنیم حیدر کے دفاع کے لیے، ان کی پروٹیکشن کے لیے کیا کورس آف ایکشن جو ہے وہ ترتیب دیتی ہے. تو رائے صاحب یہ لندن سے اپڈیٹ تھی تسنیم حیدر کے کیس کے حوالے سے، اور ہمارے اس پلیٹ فارم پر متعدد سوالات بھی لوگوں کے موجود تھے کہ تسنیم حیدر کے دعوے کا کیا بنا، لندن پولیس کیا کر رہی ہے، اور اب تک انہوں نے کوئی کام جو ہے وہ کیوں نہیں کیا، یعنی یہ کیس آگے نہیں بڑھ سکا کیونکہ اس طرف سے مریم نواز کے پاکستان جانے کے حوالے سے تیاریاں جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے شروع ہو چکی ہیں. ویورز یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمارا جو فیس بک پیج ہے اسے بھی آپ فالو کر سکتے ہیں، اور جو ٹک ٹاک کا ہمارا اکاؤنٹ ہے، جو کنٹینٹ ہمارا ہم اپنے اس پلیٹ فارم پہ اپلوڈ نہیں کرتے، بہت ساری خبریں ایسی ہوتی ہیں پروگرام کے دورانی کی وجہ سے، اسے ہم ٹک ٹاک کے اوپر جو اپلوڈ کریں آپ اسے بھی فالو کر سکتے ہیں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.